123 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس کے تذکرے کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالی غزوہ بدر سے متعلق ایک آیت یہاں ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ایک دو آیات تک یہی سلسلہ ہے، پھر دوبارہ غزوہ احد ہی کا بیان شروع ہوگا۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری رمضان المبارک میں پیش آیا، اور عیسوی اعتبار سے مارچ کا مہینہ تھا، 11 تاریخ تھی اور 624 عیسوی تھا۔ 11 مارچ 624 عیسوی کو یہ غزوہ ہوا۔ اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک تجارتی قافلہ شام سے لے کر جا رہے تھے مکہ مکرمہ، اور راستہ یہی تھا جہاں سے ان کو گزر کے جانا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے مدینہ منورہ سے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ خروج فرمایا۔ اب وہاں سے نکلے۔ مشہور قول کے مطابق صحابہ کرام کی تعداد 312 تھی اور ایک خود آپ تھے، اس طرح کل 313 تھے۔ یہ مشہور قول ہے، باقی اور بھی اقوال ہیں، 314 315 یہ بھی اقوال، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ 313 تھے بشمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اصل مقصود چونکہ جنگ نہیں تھی، مقصود جو تھا وہ تجارتی قافلے کو لینا تھا، اس سے کوئی خاص تیاری بھی نہیں کی، بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے۔ 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے۔ یہ کل اسلحہ تھا جو ان 313 کی جماعت کے ساتھ تھا، اور مقصد وہی تھا کہ تجارتی قافلے کو پکڑنا ہے۔ 312 اور 13 جو حضرات تھے، یہ باری باری اونٹوں پہ سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ پر 3 آدمیوں کی باری بھی آئی، 3 لوگ بھی ایک اونٹ پر باری باری بیٹھتے تھے، کبھی کچھ زیادہ بھی بیٹھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ کرام تھے، تو کل آپ سمیت 3 لوگ ایک اونٹ پر باری باری بیٹھتے تھے۔ ایک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ اور ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرات ایک اونٹ پر باری باری بیٹھتے تھے۔ جب ان میں سے کسی کی باری آتی تو وہ آپ حضرت السلام سے یہ درخواست کرتے کہ آپ اوپر ہی بیٹھے رہیں، ہم پیدل جو ہے چلتے رہیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو تکلیف ہو، آپ نیچے اتریں۔ تو آپ فرماتے کہ تم طاقت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہو، اور ثواب کا میں بھی جو ہوں وہ ایک استحقاق رکھتا ہوں، اور مجھے بھی ضرورت ہے ثواب حاصل کرنے کی، لہٰذا آپ اپنی باری پوری فرمانے کے بعد نیچے اتر آتے، اور ان دونوں میں سے باری باری ایک بیٹھتے تھے۔ تو آپ نے ان کی باری پر خود سفر نہیں فرمایا۔ اس طرح یہ سفر رہا۔ بدر کا جو علاقہ تھا یہ ایک میدان ہے، اور اس کے آس پاس ایک آبادی تھی جس کو بدر کے نام سے موسوم کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص تھا بدر بن قیس، اس نے وہاں پر ایک کنواں کھودا تھا، اور اس کنویں کے ارد گرد پر آبادی بھی ہو گئی، تو اسی کنواں کھودنے والے کے نام سے اس علاقے کا نام بدر پڑ گیا۔ یہ مدینہ منورہ سے جنوب مغرب کی جانب میں 80 میل دور ہے، اور آج کل جو راستہ ہے مکہ مکرمہ آنے کا اس سے ہی ہٹ کر ہے، اس راستے پر وہ نہیں ہے، اور عموماً وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ اور وہ جو بدر کا میدان ہے جہاں یہ جنگ لڑی گئی، اسی کے اندر ان 14 صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں جو وہاں شہید ہوئے تھے۔ ان 14 حضرات میں 8 حضرات جو تھے وہ انصار کے تھے، اور 6 حضرات جو تھے وہ مہاجرین کے تھے۔ 8 اور 6 14 یہ کل شہید ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے جب دیکھا قریب پہنچنے کے بعد، وہ ان کو شبہ تھا کہ شاید ہمارے اس قافلے پہ کوئی حملہ نہ کرے، اس وجہ سے وہ بہت احتیاط کے ساتھ آ رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری معلومات کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، تو ان کو خطرہ ہوا۔ انہوں نے ایک قاصد دوڑایا مکہ مکرمہ کی طرف تیز رفتار اونٹ پر کہ تم جا کر اہل مکہ کو اطلاع کرو
کہ تمہارا تجارتی قافلہ خطرے پر ہے۔ چنانچہ وہ قافلہ کا جو قاصد تھا وہاں پہنچا، اور اس کے پہنچنے پر اہل مکہ نے تیاری کی، اور 1000 کا لشکر جرار جو ہے وہ مسلح ہو کر ابو جہل کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے نکلا۔ ابو سفیان نے تجارتی قافلے کو ساحلی راستے پر ڈالا اور وہاں سے بچتے بچاتے نکل گئے، مسلمانوں کی پہنچ سے نکل گئے۔ جب وہ مسلمانوں کی پہنچ سے نکل گئے تو انہیں ایک اور قاصد بھیجا اہل مکہ کے پاس، اور جا کر کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آ رہے تھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم محفوظ ہیں، ہم نکل آئے، تم واپس چلے جاؤ۔ تو ابو جہل بڑے غرور میں تھا، اس نے جواب میں کہا کہ جب تک ہم بدر میں پہنچنے کے بعد خوب شرابیں نہ پی لیں، اونٹ ذبح نہ کر لیں، اور وہاں پر ہم خوب اپنی مجلسیں قائم نہ کر لیں، اس پر تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ سارے عرب پر ہماری دھاک بیٹھے گی، ہم جا کر جو ہے اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ اس نے بات نہیں مانی، وہ آ گیا۔ اس لیے بات دراصل یہ ہے کہ تقدیر الہی میں جو لکھا ہے ہوتا تو وہی ہے، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی چاہت یہی تھی کہ حق و باطل کا واضح فرق لوگوں کے سامنے آ جائے، اور نہتی جماعت سے مسلح جماعت کو شکست دلوائی جائے، اور اسلام کا غلبہ ظاہر کیا جائے، تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی مدد و نصرت اللہ کے نبی اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ابو جہل نکلا اور یہ بھی وہاں پہنچا، آپ بھی وہاں پہنچے، اور پھر اس میدان میں وہ معرکۃ الآرا جنگ لڑی گئی۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تھا اور ہجری دوسرا سال تھا، اس میں جنگ لڑی گئی۔ 70 اہل مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ قتل ہو گئے، اور 70 ہی قید ہو گئے، اور بقیہ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور بڑی غنیمت بھی مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اور پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوئی کہ خمس 5واں حصہ پہلے نکالا گیا، اور بقیہ 4 حصے جو ہیں وہ انہی صحابہ کرام میں جو اس جنگ میں شریک تھے ان کو تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ نے غزوہ احد کے تذکرے میں غزوہ بدر کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ صحابہ کرام کی تربیت ہو جائے، چونکہ غزوہ احد میں ایک ظاہری شکست ہوئی تھی، اور اس شکست کی وجہ بھی آپ علیہ السلام کے حکم سے ہٹنا تھی۔ آپ کا حکم یہ تھا کہ پہاڑی پر جو میں نے تیر انداز مقرر کیے ہیں وہاں سے نہ ہلیں، تو انہوں نے جگہ چھوڑ دی، ان کی اجتہادی خطا تھی، جس کے نتیجے میں میدان جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اور مسلمانوں کو پھر وہاں زخم اٹھانے پڑے، شہادتیں ہوئیں، شکست ہوئی۔ تو ان کی تربیت یہ مقصود تھی کہ دیکھو تم جس دین پر ہو وہ دین حق ہے، یہ نبی برحق ہے، جبھی تو تم کم تھے غزوہ احد سے بھی، غزوہ بدر میں، اور دشمن تمہارا بڑا طاقتور تھا، لیکن تم صبر و تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے، تو اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے اس مسلح با وسائل لشکر کو شکست فاش دی ہے، تو وہی اللہ آج بھی ہے، لیکن تمہارے عمل میں کمی آئے گی تو پھر ثمرات ویسے ہی تمہارے پر آئیں گے۔ تمہارا عمل مضبوط ہوگا تو اللہ تو وہی ہے، اس کی طاقت تو وہی ہے، جب چاہے وہ جو چاہے کرے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، اور تم بہت کمزور تھے۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے، اردو میں تو ذلیل کہتے ہیں بے عزت اور حقیر آدمی کو، لیکن عربی زبان میں یہ ذلن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کمزور اور ضعیف۔ تو یہاں بھی اس کا ترجمہ یہی کریں گے، تم ضعیف تھے، کمزور تھے، دشمن کے مقابلے میں کمزور تھے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ کل 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 8 تلواریں تھیں اور 6 زریں تھیں۔ زرہ جو لوہے کی قمیص جسم پر تلوار اور تیر کے وار سے بچنے کے لیے پہنی جاتی تھی۔ فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے لگو، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس سے پہلے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا تھا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی کا دامن تھامے رکھو گے، تو تمہیں ان کفار کی کوئی تدبیر اور چال نقصان کچھ بھی نہیں پہنچائے گی۔ اس مقام پر صرف ایک چیز کو ذکر فرمایا، وہ ہے تقوی۔ یہاں صبر کا ذکر نہیں کیا۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان 2 چیزوں میں بھی اصل تقوی ہے، اور جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو صبر خود بخود اس کو اختیار کرنے والا وہ بن جائے گا۔ اگر تقوی ہی اس کا ناقص ہے تو پھر صبر بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں ایک چیز کو ذکر فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ۔
اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائکة منزلین. جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو، ایمان والوں کو، کہ تم کو کفایت نہیں کرے گی یہ بات کہ تمہاری مدد کرے تمہارا پروردگار 3,000 فرشتوں کے ذریعے سے، منزلین جو آسمان سے اتارے ہوئے ہیں. سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے کہ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1,000 فرشتوں کی امداد کا وعدہ فرمایا، اور سورہ آل عمران میں یہاں 3,000 اور 5,000 کا تذکرہ ہے. اگلی آیت میں 5,000 کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو یہ آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اصل میں جو مشرکین کا لشکر تھا وہ 1,000 افراد پر مشتمل تھا. تو صحابہ کرام کی مدد و نصرت کے لیے اور دل کے اطمینان کے لیے اللہ نے پہلے اعلان فرمایا کہ ہم 1,000 فرشتے نازل کریں گے. اور پھر بعض روایات کے مطابق قرز بن جابر ایک شخص تھا، اس کے بارے میں اطلاع آئی کہ وہ اہل مکہ کی کمک کے لیے ایک لشکر لے کر آ رہا ہے. حالانکہ وہ آیا نہیں تھا، لیکن ایک خبر پھیل گئی تھی. تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دلوں کی مزید مضبوطی کے لیے 3,000 کا اعلان فرما دیا کہ اگر وہ اس کی مدد کے لیے لشکر لے کر آ رہا ہے قرز بن جابر، تو ہم تمہاری مدد 3,000 فرشتوں کے ذریعے سے کریں گے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو تو اللہ نے بڑی طاقت و قدرت دی، مدد کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے. ہم نے واقعہ پڑھا ہے، سنا ہے کہ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جبریل امین اکیلے آئے تھے، ایک ہی فرشتے. اور جب ان کے اصل تو 3 آئے تھے، لیکن اس بستی کو عذاب میں ڈالنے والے وہ ایک اکیلے تھے. اللہ نے 3 فرشتے بھیجے تھے، لیکن جبریل امین نے اپنے ایک پر کی نوک سے ان بستیوں کو زمین کے نیچے سے اٹھایا اور آسمان کے قریب جانے کے بعد پھر وہاں سے الٹا کر کے نیچے گرا دیا. تو ایک فرشتہ بھی دشمن کو شکست دینے کے لیے کافی تھا، لیکن یہاں 1,000 اور پھر 3,000 اور پھر 5,000 کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. تو بات دراصل یہ ہے کہ فرشتوں کی آمد کا مقصود وہ مسلمانوں کے دلوں کی تقویت تھی اور خوشخبری دینا تھی. جنگ تو مسلمانوں ہی نے لڑنی تھی، اصل مقصود تو یہ تھا. اس وجہ سے ان کی تعداد زیادہ بھی ذکر کی گئی. اور سورہ انفال میں مزید وضاحت سے یوں فرمایا کہ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم اہل ایمان کے دلوں کو ذرا مضبوط کرنا. اور آگے اس آیت میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان فرشتوں کے اتارنے کو تمہاری خوشخبری کے لیے رکھا تھا. مقصود تمہاری خوشخبری تھی، تمہارے دلوں کا اطمینان تھا، اور تمہیں اطمینان حاصل ہو گیا کہ اچھا ہمارے ساتھ بھی تو اتنے فرشتے ہیں. بعض صحابہ کرام نے ان فرشتوں کو دیکھا بھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ میں میدان بدر میں اپنی سواری پہ تھا، وہاں موجود تھا. تو میں دیکھا 2 آدمی ہیں اور آگے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک نے کہا اقدم حیزوم، یہ جملہ میں نے سنا، اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک وہ تھا کوڑا تھا، وہ کوڑا انہوں نے اس مشرک کو مارا. تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات عرض کی کہ میں نے ایسے 2 آدمیوں کو دیکھا ہے، امامہ بھی باندھا ہوا تھا انہوں نے، اور ان میں سے ایک کہہ رہا تھا اقدم حیزوم. آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل اور میکائیل تھے. اور حیزوم جو ہے وہ جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے، اور وہ جس گھوڑے پہ سوار تھے وہ اس گھوڑے کو خطاب کرے گا اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھ. اپنے گھوڑے کو خطاب کرتے کہ اے گھوڑے آگے بڑھ. تو وہ لڑنے کے لیے. اور بعض صحابہ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کسی مشرک کو مارنے کے لیے بڑھتے تھے، تلوار اس تک نہیں پہنچتی تھی کہ اس کی گردن کٹ کر الگ گر جاتی تھی اور وہ مشرک مر کر نیچے گر جاتا. تو فرشتے جو ہے وہ قتال میں بھی شریک ہوئے، انہوں نے لڑائی بھی لڑی. تو اللہ نے اہل ایمان کو بڑی بشارت بھی دی، دلوں کا اطمینان بھی نصیب فرمایا. اسی کو فرمایا کہ جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو کیا تم کو کفایت نہیں کرے گی یہ بات کہ تمہاری مدد کرے تمہارا پروردگار 3,000 فرشتوں کے ذریعے سے جو آسمان سے اتارے ہوئے ہوں. بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. کیوں نہیں، اگر تم صبر کرتے رہو گے اور تقوی کے ساتھ رہو گے اور دشمن تمہارے اوپر یک بارگی حملہ آور ہو جائے گا اسی دم، تو مدد کرے گا تمہارا پروردگار 5,000 فرشتوں کے ذریعے سے، مسومین جو نشان لگائے ہوئے ہوں گے، ایک خاص وردی میں ہوں گے. جیسے دشمن سے جب فوج لڑتی ہے اس کی وردی ہوتی ہے، تو ایسے اللہ نے فرمایا کہ ان فرشتوں کی بھی خاص وردی ہوگی، نشان لگائے ہوئے ہوں گے، تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.
اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا، یعنی یہ فرشتوں کی امداد کو اللہ نے نہیں بنایا مگر تمہاری خوشخبری کے لیے اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، یہ اصل مقصود تھا۔ تو فرشتوں کی امداد اس لیے کی تاکہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں، ان کو ایک بشارت مل جائے۔ پھر آگے جو ہے عقیدے کی اصلاح فرمائی، اس کو مضبوط کیا، نہیں ہے مدد مگر اللہ عزیز و حکیم کے پاس سے، اس کی طرف سے۔ یعنی فرشتوں کو بھی جب ہم بھیج رہے ہیں تو یہ ہمارا فعل ہے، اصل تو ہم ہیں مدد کرنے والے، باقی سارے اسباب ہیں۔ تو توجہ ہونی چاہیے مسبب الاسباب کی طرف۔ ایسے آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے کافی تشویش ہے، پریشانیاں بھی ہیں۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات اصل ہے، وہ جب چاہے جو چاہے وہ کرتی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہم اسباب کو اختیار کریں لیکن ہم ان اسباب پر تکیہ نہ کریں۔ جو اصل کام ہے رجوع اللہ، گناہوں سے توبہ، استغفار، یہ ضرور کیا جائے، اللہ سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگی جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے جگہ فرمایا، عجیب بات فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بحر و بر میں فساد پھیل گیا، ظاہر ہو گیا۔ قرآن کریم اللہ ذکر فرما رہے ہیں، فساد وہ عام ہے، چاہے وہ کسی بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ بدامنی کی صورت میں ہو، چاہے وہ معاشی بحران کی صورت میں ہو، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو، یہ سب فساد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فساد ظاہر ہو گیا، پھیل گیا سمندر میں اور خشکیوں میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا کا مزہ چکھائے۔ جو گناہ کیے ہیں اللہ ان کی سزا کا مزہ چکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگے، اپنے وہ حالات میں جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں کے جو حالات ہیں ان سے لوٹیں، پیچھے آئیں، لوٹ کر میری اطاعت کو اختیار کریں، میرے احکام پر عمل کریں۔ مقصود یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی مصائب آتے ہیں اس میں اصل مقصود یہی ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اللہ سے رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ یہ نہیں کہ وہ سارے جو ہے وہ اسباب کو چھوڑ کر اور اللہ سے اللہ کو چھوڑ کر بس وہ کہے کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں کرتا، یہ بات تو بہت ہی غلط بات ہے۔ اس کو سارے ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، حفاظتی جو احتیاطی وہ چیزیں ہیں اسباب ان کو اختیار کرے، تدابیر کو اختیار کرے، لیکن اصل کام جو ہے وہ رجوع اللہ ہے، اس پر ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ومن نصر، نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم بڑی حکمت والا ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ یہ تو اللہ نے اوپر وجہ ذکر فرمائی تھی فرشتوں کی امداد کی، کہ ہم نے مسلمانوں کو خوشخبری دینے کے لیے ایسا کیا اور مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے ایسا کیا ہے۔ لیکن جو اللہ نے مدد فرمائی اہل ایمان کی، ان کو غلبہ اور فتح نصیب فرمائی، اس کی حکمت اس آیت میں ذکر فرمائی۔ ایک تو یہ کہ تاکہ اللہ کاٹ دے کافروں کے ایک گروہ کو، ان کو ہلاک کر دے، لیقطع کاٹ دے، ہلاک کر، تاکہ اللہ ہلاک کرے۔ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ اس لیے دیا تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو اللہ ہلاک کر دے۔ ایسا ہی ہوا غزوہ بدر میں، 70 بڑے بڑے رؤساء جو ہے اہل مکہ کے وہ قتل ہوئے۔ او یکبتہم، یا اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے۔ اور یہ بھی ہوا کہ 70 جو ہے وہ قید ہوئے، اس طرح ذلیل ہوئے، اور بقیہ جو ہے وہ بھی ذلیل ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ فینقلبوا خائبین، پھر وہ پلٹ جائیں، لوٹ جائیں ذلیل و رسوا ہو کر، خائب و خاسر ہونے کی حالت میں وہ لوٹ جائیں۔ یہ اللہ نے اہل ایمان کے غلبہ دینے کی وجہ ذکر فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم لا تہلکنا فجاءہ ولا تأخذنا بغتہ ولا تغفلنا عن حق ولا وصیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔
اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.